السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 37 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور چونکہ سبق جو ہے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے ہمیں، اور اس سے پہلے کے جو پیراگراف ہے اسی سبق کے جس کا نام تھا قومی مسلمان، جو ہم پارٹ نمبر 36 میں پڑھ چکے، تو اگر آپ نے پارٹ نمبر 36 نہیں دیکھا تو اسے دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اردو کی 5ویں کتاب ختم ہونے کے بعد آپ کس کنٹینٹ پر اردو ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو زیادہ تر کامنٹ آئے گی انشاءاللہ عز و جل اسے ہی مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں پارٹ نمبر 37 سے پڑھتے ہیں۔ پارٹ نمبر 36 جو آپ اسے مکمل طور پر دیکھ لیجئے تاکہ آگے جو سبق ہے وہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پارٹ نمبر 36 سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ دو لوگوں کی یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے قومی مسلمان کے بارے میں، مسلمان میں جو فرقے ہیں، جو بھی کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آئیے آگے اور جانتے ہیں۔ تو ایک صاحب ہے غلام غوث، وہ کہہ رہے بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں اور چاروں یار ہے نا، چار یار ٹھیک ہے کو برحق مانتے ہیں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، چاروں یار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں یار جو ہے خلفائے راشدین، ان کو برحق یعنی حق پر تو مانتے ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو نہیں مانتے، مطلب گستاخی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جواب دے رہے غلام نبی، جو شخص مسلمان کہلاتے ہوئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ سنی نہیں بلکہ رافضی اور مستحق جہنم یعنی جہنم کے مستحق یعنی جہنم کے لائق ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت کرنا سنی ہونے کے لیے لازم ہے۔ غلام غوث کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے کو سنی کہلواتے ہوئے سرکار ہے نا، سرکار حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ جواب دیں گے غلام نبی، یہ لوگ خارجی ہیں، یہ الگ فرقہ ہے، مطلب گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ خارجی ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، سنی ہرگز نہیں۔ غلام غوث، صلح کلیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ غلام نبی بتا رہے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے فرقے اپنے کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ سب حق پر ہے، کسی فرقے کے آدمی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی یہ لوگ یوں مانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے سب کو حق پر مان لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، سچا سنی مسلمان، حضور پاک کا مطلب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھنے والا، صحابہ کرام پر ایمان رکھنے والا، انبیاء کرام پر، مطلب جتنے بھی شریعت نے عقیدے رکھے ہیں اور جو احکام الہی اللہ کے جو احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، تمام کو بجا آوری کے ساتھ وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ سچا اور سنی مسلمان ہے۔ سب مسلمان نہیں ہوتے اگرچہ اپنے آپ کو کہے۔ غلام غوث کہہ رہے ہیں ان کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟
یعنی یہ جو عقیدہ بتایا وہ کیسا ہے؟ غلام نبی صریح باطل ہے، یعنی بالکل باطل ہے، غلط ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ سرکار اقدس فرماتے ہیں کلہم فی النار الا ملتا واحدتا، عربی، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اس کا مرتبہ ترجمہ بتا رہی، اس کا مطلب ایک فرقے کے سوا باقی مسلمان کہلانے والے تمام فرقے ناری ہے، ناری یعنی نار میں، نار کا معنی آگ، یعنی جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ دیکھیے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حق پر صرف ایک فرقہ ہے، باقی فرقے جہنمی ہیں۔ غلام غوث صاحب کہہ رہے ہیں کیا کسی کو برا کہنا درست ہے؟ کہا کسی کو برا کہہ سکتے ہیں، نہیں مسلمان ہو، سنی مسلمان سچا، تو کیا کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تب بتائیں گے کہ غلام نبی کہہ رہے ہیں چور اور ڈاکو کو اچھا کہا جائے گا یا برا؟ پوچھ رہے ہیں۔ غلام غوث جواب دے رہے ہیں یہ دونوں تو بہت برے ہیں، ان کو کون اچھا کہہ سکتا ہے نا؟ غلام نبی چور اور ڈاکو کی برائی بیان کرنا اور ان کی صحبت سے لوگوں کو بچانا درست ہے یا نہیں؟ غلام غوث کہہ رہے ہیں یہ کام تو بہت ضروری ہے تاکہ لوگ چوکنے رہیں۔ غلام نبی تو اب سنیے، جو لوگ مولوی اور پیر بن کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھتے ہیں اور چھپوا کر پھیلاتے ہیں، وہ ایمان کے چوٹے اور دین کے ڈاکو ہیں، اسلامی قانون کی رو سے شیطان اور بے دین ہیں۔ ہم غلاموں کا، یعنی میں بھی آ گیا اس میں، ہم غلاموں کا فرض ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حمایت کریں، ایسے مولویوں اور پیروں کی بے دینی سے عام مسلمانوں کو آگاہ کریں تاکہ مسلمان چوکنے رہیں اور ان سے اپنا ایمان و عقیدہ، یعنی ایمان و عقیدہ بچائے رکھیں۔ دیکھیں لاسٹ پیراگراف، غلام غوث کہہ رہے ہیں دہریہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ دہر بھی ہے اسی سے متعلق، جس میں بتایا گیا ہے۔ جواب غلام نبی جس طرح بکری کی کھال پہنے ہوئے ہے نا سور دیکھنے میں حلال بکری اور حقیقت میں ناپاک سور ہے، یوں ہی دہریہ دیکھنے میں مسلمان اور حقیقت میں کافر شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو عقیدہ ہے یہ ہے، یعنی ان کا جو بلیو ہے اللہ عز و جل پہ، وہ کس طرح بلیو کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں کس طرح وہ بلیو کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں، تو یہ سب باتیں انشاءاللہ عز و جل ان کا جو عقیدہ ہے وہ پارٹ نمبر 38 میں پڑھیں گے۔